وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے آج کا درس ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں بیان فرمایا ہے ان آیتوں میں۔ قوم عاد یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور ان کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، واو منے اور، الا منے طرف، تک یا جانب۔ عاد قوم کا نام ہے۔ اخاہم، اخ منے ہوتا ہے بھائی، عربی میں اخ منے بھائی ہوتا ہے، اور ہم منے ان لوگوں کا، یعنی ہم سے مراد قوم ہے، کہ اس قوم کی جانب اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اخ کا استعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے ہود علیہ السلام کے لیے، وہ کئی وجہوں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہود علیہ السلام انہی کی قوم سے تھی، یعنی قوم عاد سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے بھی بھائی لگتے رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب ایک قبیلے سے ہوں گے یا ایک قوم سے ہوں گے تو رشتہ داریاں بھی پھیل جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بھائی لگتے رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انہی کے بھائی، یعنی انہی کے ایک فرد کو ہم نے مبعوث کیا، رسالت سے نوازا، نبی بنایا، جن کا نام ہود تھا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہود علیہ السلام نبی بنائے گئے تو انہوں نے فرمایا، قال، فرمایا ہود علیہ السلام نے، یا قوم، یا جو ہے عربی میں بلانے کے لیے کسی کو استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے قوم پہ کیا گیا ہے، یعنی اے میری قوم۔ اصل میں ہے یہ یا قومی ہے، لیکن وہ اضافت کی وجہ سے اس کی یا گر گئی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں۔ حالانکہ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کافر تھی، غیر اللہ کو پوجتی تھی، لیکن دعوت کا ایک اصول یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں تو اسے جو لقب دیں، اسے جو مخاطب کریں، وہ بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ جو ہے نا دعوت دینی ہے، بلانا ہے دین کی طرف۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، تم لوگ عبادت کرو۔ عبادت جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں وہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا جو ورب آتا ہے، فعل آتا ہے، وہی فعل یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اعبدوا اللہ، یہ امر کے صیغے کے ساتھ ہے، حکم دیا جا رہا ہے قوم کو کہ آپ لوگ عبادت کیجئے اللہ۔ کس کی عبادت کیجئے؟ اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما منے نہیں، لام منے لیے، کم منے آپ لوگوں کے، یعنی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، من الہ، من منے سے بھی آتا ہے، الہ منے معبود، غیر منے علاوہ، ہو منے اس کا، یعنی اس کے علاوہ معبود میں سے نہیں ہے کوئی اللہ کے،
یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی عبادت کرو۔ ان انتم الا مفترون، ان معنی ہوتا ہے تو اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو ان انتم الا مفترون، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ان معنی تو، انتم معنی تم لوگ، الا معنی یعنی صرف، مفترون گرنے والے۔ مفترون جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، افطرا پردازی، جھوٹ گرنے کو جو ہے افطرا پردازی۔ عربی میں جو ہے وہ باتوں کو گرنے والے کو جو ہے نا، عربی میں بھی وہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اختلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر۔ اس طریقے سے فطر یفترو جو ہے نا، وہ عربی میں جو ورب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا پڑ جانا، سست پڑ جانا۔ تو جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو یا جو بدن کو ڈھیلا کرنے والی ہو، سست کرنے والی ہو، بوجھل کرنے والی ہو، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو چونکہ افطرا پردازی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل شکل سے ہٹا کر کے کسی بھی چیز کو اس کے دوسرے مقام پہ رکھا جاتا ہے۔ چھوٹ کرنا، کسی بات کو اس کے مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا، تو اسی کو افطرا پردازی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو ہٹا کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرنا، یعنی عبادت کا مقام جس پروردگار کو دیا جانا چاہیے اس کو نہ دے کر کے دوسرے کو عبادت کا وہ مرتبہ دینا، اسی کو افطرا پردازی اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو تم ایسا کر کے جو اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو صرف افطرا پردازی یعنی جھوٹ کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا۔ ظاہر ہے وہ پوری بات رہی ہوگی، وہاں پر پورا سچویشن رہا ہوگا کہ جب ہود علیہ السلام نبی بنائے گئے ہوں گے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ہوگا، انکار کیا ہوگا، اور ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے کیا کہا لوگوں سے کہ آخر تم میری بات کا انکار کیوں کر رہے ہو، تمہیں میری بات جھوٹ کیوں لگ رہی ہے، تم میری دعوت کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو۔ یا قوم، یا من اے قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، لا من نہیں، سوال یسألو مطلب سوال کرنا، مانگنا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں سوال کرنا، مانگنا، عربی سے بنا ہے۔ سوال یسألو اسی سے اسألو، کم من آپ لوگوں سے، تم لوگوں سے، اے میری قوم لا اسألوکم، میں تو تم سے نہیں مانگتا ہوں، علی من پر، ہی من دعوت، یعنی یہ جو میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف اس دعوت پر تم سے نہیں مانگ رہا ہوں اجرن، کوئی اجر۔ اجر جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، اس کا اجر جو ہے وہ یہ ملے گا، جیسا کہ عربی میں جو ہے وہ اجر کہتے ہیں مقابل عمل، کوئی کام کیا جائے اور اس کے مقابلے میں جو کوئی چیز دی جاتی ہے اس کو اجر بولتے ہیں۔ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو ہمیں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا اس کو اجر بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی میں استعمال ہوتا ہے سیارت و اجرہ، یعنی ٹیکسی کو بولتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں ہم ٹیکسی کو استعمال کرتے ہیں، تو اسی کو اجرت بولتے ہیں۔ کوئی مزدور کام کرتا ہے تو پورے دن کام کرتا ہے، اس کی جو مزدوری ہوتی ہے، جو تقاضا کرتا ہے وہ اپنے کام کے بدلے میں، اور جو پیسہ یا اناج یا جو بھی چیز اس کو دی جاتی ہے اس کے بدلے میں، اس کو اجرت بولتے ہیں۔ تو وہی چیز کہا ہود علیہ السلام نے کہ اے میری قوم اگر مجھے کسی چیز کی لالچ ہوتی، تم پیسے والے ہو، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑے پیسے والی،
मजबूत और ताकतवर। अल्लाह तबारक ताला ने कहा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, कि कुव्वत के एतबार से वो बहुत ज्यादा जो है ना वो मजबूत थी, पैसे वाली, खुशहाल। और इतनी खुशहाली और इतनी ताकत अल्लाह तबारक ताला ने उन लोगों को इनायत किया था कि वो लहव लईब में मशगूल हो गए। यानी आप इसी से अंदाजा लगाएं कि कौम आद और कौम समूद को अल्लाह तबारक ताला ने किस तरीके से ताकत दी थी। जब हम सऊदी अरब आए और मदाइन साले वगैरह का इलाका जाते हैं तो उन पहाड़ों को देख करके समझ में आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को किस तरीके से उन्होंने तराशा होगा उस जमाने में, कैसे घर बनाया उस पहाड़ों को तराश तराश के, इतना खूबसूरत घर कि हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी वो घर जो है उसी तरीके से खूबसूरती का वो नज़ारा पेश कर रहा है। कहीं पर देखिएगा किसी पहाड़ को काट करके हाथी बना दिया, कहीं शेर बना दिया, कहीं इंसान बना दिया, कहीं दो पहाड़ों को मिला करके मर्द औरत की शक्ल दे दी है। इतना खूबसूरत उस इलाके में जब हम लोग जाते हैं, गए थे, तो ऐसा लगता है, ऐसा मंजर खूबसूरत लगता है, क्या बताया पहाड़ों को तराश करके। यानी इतनी ताकत आज के ज़माने में मैं देखता हूँ, मेरे घर के सामने में एक पहाड़ को काटा जा रहा है, कई महीने से काट रहे, उतनी मशीनों को लगा करके एक छोटा सा हिस्सा काटा है। कितनी ताकत अल्लाह ताला ने दी होगी उस जमाने में, कैसा कैसा औजार रहा होगा उनके पास, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट करके उसको घर बना दिया, उसी में रहते थे, खेतियां थी। लेकिन अंजाम क्या हुआ वो आगे आएगा। याकूब ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई लालच होती तुमसे, कोई तवक्को होती, कोई उम्मीद होती, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं जो दावत अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ उसका कोई अज्र मांग रहा हूँ, कोई उजरत मांग रहा हूँ, उसके बदले में कोई चीज तुमसे मांग रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला ताक़िलून, इन माने जैसा कि मैंने बताया तो के माने में आता है, अगर के माने में आता है। तो अजरिया, मेरा अज्र, इल्ला सिर्फ, अला मने पर, अल्लज़ी फतरनी उस पर है जिसने मुझे पैदा किया। फतरा मतलब होता है खलक़ा, ऐसा खलक़ा जो उससे पहले, यानी औजद अंशा के माने में आता है, यानी ऐसी चीज बनाना जो उससे पहले बनाई ही नहीं गई हो। अल्लाह तबारक ताला ने जो फतरानी हम लोगों को पैदा किया, वो कैसे पैदा किया, उससे पहले हमारी शक्ल या हमारी साख्त जो है ना पहले मौजूद नहीं थी। अल्लाह तबारक ताला ने नए तरीके से इंसान को, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को पैदा किया, उसी कोई शक्ल मौजूद नहीं थी, इसलिए उसको कहते हैं फतरा। कोई अगर इन्वेंट करता है कोई चीज, कोई ऐसी चीज बनाता है कि उस जैसी चीज मौजूद नहीं है पहले, उसको कहेंगे कि फतरा खलक़ा, उसी से जो है ना वो औजद शैअन। तो इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, तो मेरा अज्र सिर्फ उस पर है जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताक़िलून, औ मने क्या, अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं हमजा आके, हल, अफला ताक़िलून। तो अक़ल याक़िलु मतलब होता है अक़ल रखना, अरबी में भी हम, उर्दू में भी हम अक़ल कहते हैं। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अक़ल नहीं रखते, यानी अगर तुम्हारे पास दिमाग अल्लाह ने दिया है, शऊर है, और तुम अक्लमंद अपने आप को कहते हो, बड़े होशियार अपने आप को कहते हो कि हम बड़े दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, सबसे होशियार हैं, अक्लमंद है, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि मैं जो अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ कोई अज्र नहीं तुमसे मांग रहा हूँ, कोई तवक्को तुमसे हमको नहीं है। व या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और मने और, या कौम मेरी कौम, इस्तगफिरू रब्बकुम, गफरा यगफिरु मतलब होता है माफ करना, और इस्तगफरा मतलब होता है मगफिरत तलब करना। अरबी में जब अलिफ सीन इस्तिफाल का सिगा आता है उसमें होता है कोई चीज तलब करना। तो ऐ मेरी कौम, इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम मगफिरत तलब करो, किससे, रब्बकुम, रब मने होता है पालनहार, कुम मने तुम लोग अपने रब से मगफिरत तलब करो। तुम तूबू इलैहि, तुम मने फिर, तूबू मने ताब यतूब तौबतन, रुजू करना। यानी जब इंसान अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी करता है, उसके हुदूद को तोड़ता है, तो गोया वो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से फिर जाता है, जो अल्लाह ताला के ताबे होता है उससे फिर जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने कहा कि फिर लौटो, वापस आओ, जो हमारे
ہمارے راستے سے، صراط مستقیم سے تم دور جا رہے ہو، جو ہمارا طریقہ ہے، جو میرا حکم ہے، اس سے دور جا رہے ہو میری نافرمانی کر کے، تو لوٹو، تاب یتوب توبتن، لوٹنا، رجوع کرنا، ثم توبوا الیہ، پھر تم لوٹو، الی من، طرف، جانب، ہاں من، اس کی طرف، یعنی اللہ کی جانب لوٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا، ارسل یرسل، ارسال مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اسی سے رسالہ آتا ہے، یہ خط کے معنی میں، پیام کے معنی میں، یرسل، ارسل یرسل، ارسال مطلب بھیجنا، وہ بھیجے گا تمہاری طرف، السماء علیکم، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا تمہاری طرف آسمان سے کیا چیز؟ مدرار کہتے ہیں پے در پے کو، یعنی لگاتار یا خوب جھما جھم بارش جس کو کہتے ہیں، وہ تمہاری طرف بھیجے گا۔ یہ جو استغفار کی فضیلت یا استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عنایتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کئی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ حضرت نوح نے کہا کہ استغفار کرو، معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال دے گا، بیٹا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، نہریں دے گا، ہے نا، باغ دے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، یعنی جو خوف کھائے گا، اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، کثرت سے استغفار کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ راستے کھولے گا، اور اس کو ایسی جگہوں سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ روزیاں عنایت فرمائے گا اس کے بارے میں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اضافہ ہو، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، تو وہ آدمی، یا کوئی یہ چاہتا ہے کہ بارش رکی ہوئی ہے، بارش ہو، تو اسے چاہیے کہ استغفار کرے۔ ایک آدمی جو ہے وہ، اس نے مجھ سے پوچھا کہ بڑی تنگی ابھی چل رہی ہے پیسے وغیرہ کی، میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا بلا گنے ہوئے استغفار پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ جو استغفار کرے گا اسے ہم مال اور بیٹا اور نہر اور جنت، باغ وغیرہ عنایت فرمائیں گے۔ تو اللہ کا قول سچا ہے، آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے نا دروازے کھلیں گے۔ تو کئی دنوں کے بعد ابھی وہ ملے تو بولے الحمدللہ جو تنگی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی۔ تو یہ بالکل سچا قول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، جو بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طریقے سے پڑھے گا، ہے نا، بلا گنے ہوئے پڑھتا رہے، چلتا رہے، پڑھتا رہے، پھر اس کے نتائج دیکھے، پھر اس کے ثمرات دیکھے، پھر جو ہے وہ دیکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا عنایتیں اس کے ساتھ بخشی ہیں۔ بالکل حقیقت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم استغفار کرو تم اپنے رب سے، پھر رجوع کرو، توبہ کرو، جو تم گناہ کر رہے ہو اس سے لوٹو اس اللہ کی جانب۔ تو کیا کرے گا اللہ؟ تمہارے اوپر جھما جھم موسلادھار بارش برسائے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ یزیدو مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، تو وَيَزِدُكُمْ، اور تمہارے لیے زیادہ کرے گا کیا چیز؟ قوت۔ قوت کس کو کہتے ہیں؟ طاقت کو، غلبہ کو۔ اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہیں قوت میں، جو تمہاری موجودہ قوت ہے اس میں اضافہ کرے گا۔ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی اضافہ کرے گا قوت، جو تمہارے پاس ابھی قوت موجود ہے، جو تو طاقت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایتیں تمہیں ابھی دے رکھی ہیں، اتنے مضبوط ہو کہ پہاڑ کو کاٹ دیتے ہو، ایسی قوم ہو جس کو کسی چیز کی تنگی نہیں ہے، کشادگی اللہ نے اتنا دیا تھا کہ مختلف طریقے کے میوے، پھل وغیرہ، باغوں کا ایک سلسلہ تھا ان لوگوں کے پاس، قوم عاد کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا ان لوگوں کو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو اتنی ساری وسعتیں، رزق کی وسعتیں تمہارے پاس ہے، تمہیں طاقت اللہ نے دے رکھا ہے کہ پہاڑوں کو تراش دیتے ہو، اور بھی جو طاقتیں اللہ نے دیا ہے، مضبوط ہو، کسی سے ڈرتے نہیں ہو، جو بھی تم سے لڑتا ہے اس کو تم شکست دے دیتے ہو، تو اس میں اور اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ قوتاً الی قوتکم،
یعنی ایک قوت عطا فرمائے گا جو قوت تمہارے موجود ہے تمہارے پاس اس میں مزید اضافہ کرے گا. ولا تتولوا مجرمین، اور مت روگردانی کرو مجرم بن کر. تتولوا روگردانی کرنا، ولا تتولوا اور نہ روگردانی کرو مجرمین اس حال میں کہ تم مجرم ہو، یعنی مجرم بن کر کے تم اللہ تبارک تعالیٰ کی روگردانی نہ کرو. اللہ کے راستے کو چھوڑنے والا، اللہ کے راستے سے ہٹنے والا یقیناً وہ مجرم ہے، وہ جرم کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی فرمایا. قالو، اب یہ آیتیں تھی، ان تینوں آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا مکالمہ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، انہوں نے کس طریقے سے خطاب کیا وہ ہے. جب ہود علیہ السلام نے دعوت پیش کی اپنی قوم کو، تو اب قوم کا کیا جواب ہے وہ دیکھیں کہ قالو، ان لوگوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا، کہ اے ہود، ما منے نہیں، جئتا جا یجیو مطلب ہوتا ہے آنا، عربی میں جا یجیو مطلب ہوتا ہے آنا، اور جا کے ساتھ جب با صلہ ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. جیسے جئتو بالقلم، میں قلم لایا. تو قالو یا ہود، ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، بینہ مطلب ہوتا ہے دلیل، واضح دلیل کو جو ہے نا وہ بینہ بولتے ہیں، اور جئتا کے ساتھ جو ہے نا وہ با کا صلہ آیا ہوا ہے، با ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. تو اے ہود، تم نہیں لائے، ما جئتا ببینۃ، نہ منے ہم لوگ، جیسا کہ عربی کا صیغہ ہے. قالو یا ہود، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے نہیں لائے کوئی واضح دلیل، یعنی کوئی معجزہ یا کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کے ہم ایمان لے آتے. وما نحن بتارکی آلہتنا، دو چیز کہا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہ نہ تو آپ کوئی ایسی واضح دلیل یا کوئی ایسا معجزہ لے کر کے آئے ہمارے پاس، اور نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں. وما نحن، اور نہیں ہیں ہم لوگ، نحن مطلب ہم لوگ، بتارکی آلہتنا، ترک یترکو مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، اسی سے ہے تارکی آلہتنا، اصل میں یہ ہے تارکین آلہتنا، تو نون جو ہے نا وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، عربی میں گر جاتا ہے. بتارکی آلہتنا، آلہہ مطلب الہ من معبود، اسی کی جمع ہے آلہہ، معبودوں کو، نہ منے ہم لوگ، ہم اپنے معبودوں کو ہم لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں. عن قولک، آپ کے کہنے سے، عن منے سے، سبب، قول منے بات، کاف منے آپ کے، آپ کی بات سے یا آپ کی بلانے سے، آپ کی دعوت سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں. مومن جو ہے ایمان لانے والا، اسی سے مؤمنین، مؤمنون جو ہے نا پلرل ہے، لیکن یہاں پر با کی وجہ سے حالت جری میں ہے تو مؤمنین جو ہے وہ ہوگا. تو اب ہود علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، ہم، آپ جو ہے کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہمارے پاس، تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کے بلانے کی وجہ سے، اور نہ ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. ان نقول، نہیں کہتے ہیں مگر یہ کہ، ان منے تو، قال یقول کہنا، نقول ہم کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں، الا صرف، الا منے صرف، اعتراک، اعترا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے لاحق ہونا، مبتلا ہونا، جیسے عربی میں استعمال کرتے ہیں اعترا اعتراہ الزکام، اسے زکام لاحق ہو گیا، اعتراہ الحمى، اسے بخار لاحق ہو گیا. ان نقول الا اعتراک، تو ہم کہتے ہیں کہ صرف آپ کو، اعتراک، کاف مانے آپ کو لاحق ہو گیا ہے، بعض آلہتنا بسوء، سوء جو ہے مطلب بری چیز کو،
یہاں پر جنون، پاگل پن یا حفوات بکنے والا، اول فول بکنے والی بیماری جو ہے آپ کو ہمارے بعض معبودوں کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ جنون لاحق ہو گیا ہے. اعتراک بعض آلہتنا بسوء، اصل میں ہے اعتراک بسوء بسبب بعض آلہتنا. قال، تو فرمایا ہود علیہ السلام نے، انی، ان من بے شک، یا من میں، بے شک میں، اشہد یشہد گواہی دینا، شہادت دینا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، اللہ، اللہ کو، واشہد اور تم بھی گواہ رہو، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور واشہد تم بھی گواہ رہو، انی کہ بے شک میں، بری ہوں، مما تشرکون، من من سے، ما من جو، اشرک یشرک مطلب شریک ٹھہرانا، تم جو شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، اس سے میں بری ہوں، اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اس پر گواہ رہو. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، من دونہ، من من سے، دون من علاوہ، ہاں من اس کے، یعنی اس اللہ کے علاوہ، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. کاد یکید و کیدن مطلب ہوتا ہے چال چلنا. قید جو ہے وہ اگر انسان کے ساتھ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں عربی میں ارادۃ مضرۃ للغیر خفیۃ، دوسروں کے بارے میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا چپکے چپکے. لیکن یہی قید جب اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے التدبیر، تدبیر کرنا مخلوق کے ساتھ ان کے اعمال کے بدلے میں. اور اگر مخلوق کے لیے تدبیر استعمال ہوگا تو وہی الحیلہ سیئہ، خراب ہیلا، بہانہ یا برا چاہنا کسی کا، خفیہ طور پہ تدبیریں کرنا، وہ معنی ہوتا ہے. تو من دونہ فکیدونی جمیعا، کاد یکید کیدن اسی سے ہے. من دونہ تو سوائے اللہ کے، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم سب میرے ساتھ جو خفیہ چالیں، خفیہ طور پہ میرے خلاف جو سازش کر رہے ہو تو تم کرو. فکیدونی، تم میرے تعلق سے قید کرو، یعنی خفیہ طور پر سازشیں رچو، جمیعاً تمام کے تمام، ثم لا تنظرون، اصل میں ہے ثم لا تنظرونی، پھر تم مجھے مہلت نہ دو. انظر ینظر مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، یعنی تم سب مل کر کے جو ہے نا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہو کہ ہمارے معبود جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ اپنے معبودوں پر، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے تو غیر اللہ کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ اس اللہ کی طرف بلانے والے موحد کو، مومن کو ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اس قبر والے بابا کی وجہ سے آپ کو جو ہے فلاں چیز لاحق ہو گیا، یا فلاں معبود کی وجہ سے جو باطل ہے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ فلاں وجہ کے جو ہے وہ آپ کو یہ ہو گیا، یا نچھتر وغیرہ کا جو ہے وہ جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے یا جو کوئی خیر اور بد ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں بھی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ لوگ مانتے تھے کہ کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو اس پہ معبود جو ہے نا، جو جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے علاوہ، اس کی وجہ سے اس کو یہ جنون یا پاگل پن یا فلاں یا چلاں یا نقصان لاحق ہو رہا ہے. تو آج کے زمانے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب ہم کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ الٹا جو ہے بلانے والے کو ہی کہتا ہے کہ اس کو اگر کوئی غم لاحق ہوتا ہے یا کوئی نقصان لاحق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ جو ایسا کر رہا ہے اس کی وجہ سے اسے لاحق ہو گیا. اس زمانے میں بھی شاید یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اس طریقے کا عقیدہ جو ہے وہ موجود تھا. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ آپ کو جو ہے نا جو یہ آپ حفوات بک رہے ہیں ادھر وہ آپ کو ہمارے معبود کی وجہ سے ہو گیا، وہ ہمارے معبود آپ سے ناراض ہو گئے تو آپ جو ہے اول فول بک رہے.
تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر کے جتنی سازش رچنا چاہتے ہو میرے خلاف، جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، ہے نا، میں انتظار کر رہا ہوں، تمہیں مہلت ہے، تم کرو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، تم جو کرنا چاہتے ہو ابھی کہو میرے معبود کو کہ مجھے وہ نیست و نابود کر دے۔ کیوں کہا حضرت ہود علیہ السلام نے ایسا؟ اس لیے کہ آگے والی آیت میں ہے انی توکلت علی اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ایمان یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انی، بے شک میں، توکلت علی اللہ۔ وکلا یوکلو مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا، اسی سے، ہے نا، کہتے ہیں کہ وکیل بنا دو اپنا، عربی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دو۔ وکیل جو انڈیا میں بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ جو آدمی جس کا کیس لڑتا ہے وکیل، وہ کیا کرتا ہے، اپنا لکھ کر کے دیتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ ان کے حوالے کرتے ہیں، تو اس کی طرف سے کیس لڑتا ہے وکیل جو ہوتا ہے۔ اور عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی جیسے مطلب کسی جگہ کام کر رہا ہے، وہاں سے اس کو پیسہ ملنے والا ہے، تو وہ کہیں جا رہا ہے تو ایک آدمی کو وکیل بنا دیتا ہے، وہ اس کی جگہ پہ قائم مقام بن کے اس کا پیسہ وصول کر لیتا ہے۔ تو وکلا یوکلو، حوالے کر دینا، اپنا معاملہ کسی کے حوالے کر دینا۔ تو مومن کا معاملہ جو ہے وہ پورا کا پورا کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ کیا کرتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن جو ہوتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو اس کا دل دہل جاتا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں نشانیاں بیان کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اللہ کے خوف سے بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس معنی کی آیتیں کثرت سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، تم اپنے معبودوں سے کہو کہ جو بھی کرنا ہے میرے خلاف وہ کر لیں، یا تم بھی جو سازشیں رچنا چاہتے ہو میرے خلاف وہ رچ لو، بالکل نہ مہلت دو مجھے، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ تم مجھے مہلت دو۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ، کہ میں تو بھروسہ کر چکا ہوں اپنے پروردگار اللہ پر۔ انی، بے شک میں، توکل تو بھروسہ کیا، علی اللہ ہے، یعنی میں نے تو اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو میں تو بھروسہ کر لیا اللہ پہ، میرا بھروسہ ہے اللہ پر، ربی و ربکم، اس اللہ پہ جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے۔ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور دیکھو، ما من دابۃ، ما مانے نہیں، من دابۃ کوئی چوپایا، دب مطلب ہوتا ہے رینگنا، چلنا، کوئی بھی رینگنے والا یا چلنے والا جانور، عام طور پہ دابہ بولتے ہیں جس کی سواری کی جاتی ہے۔ ما من دابۃ کوئی چوپایا نہیں ہے، الا ہوا مگر، ہوا مانے وہ اللہ، اخذ یاخذ مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لینا، آخذ پکڑے ہوا ہے، بناصیتہا، ناصیہ بولتے ہیں اس پیشانی کے اس مقام کو بولتے ہیں، تو پیشانی کو جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ پکڑے ہوا، یعنی اس کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام، یعنی جو بھی جاندار اس روئے زمین پر ہے، جو بھی ہے زمین پر، سب کا معاملہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ۔ اللہ ہوا آخذ بناصیتہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پیشانی پر جو ہے وہ قسمت لکھی ہوتی ہے، تو اس کی قسمت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اس معاملہ کرتا ہے، تو تم جتنا بھی میرے خلاف سازش کر لو، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ پیشانیاں تو اللہ کے پکڑ میں ہیں، یعنی معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بلا شبہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ان من بے شک، ربی میرا رب، علی من پر، صراط من راستہ، مستقیم من سیدھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فا مانے تو، ان مانے اگر، تولوا اوپر بھی مانے آیا یہ لفظ روگردانی کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، جو دعوت تمہیں میں دے رہا ہوں، سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اللہ کے توحید کی طرف، اگر تم اس کو نہیں مانو گے، اس سے روگردانی کرو گے، فقد ابلغتکم، تو فا مانے تو، قد مانے تحقیق کے لیے آتا ہے،
عربی میں ابلغتکم، ابلغتو تو میں نے پہنچا دیا، کم تم تک، ہے نا، اسی سے ابلاغ آتا ہے، ذرائع ابلاغ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے روگردانی کیا، فقد ابلغتکم تو میں نے پہنچا دیا تم تک، ما ارسلت به الیکم، ما مانے جو، ما کہیں پر نہیں کے لیے آتا ہے، کہیں پر وہ موصول ہوتا ہے، تو یہاں پر جو کے معنی میں ہے، ارسل تو میں بھیجا گیا، ارسل رسول بھیجنا، ارسل تو میں بھیجا گیا ہوں، بھی معنی جس چیز کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، یعنی تمہاری طرف جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، تو میرا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا، راہ راست پر لانا، یہ کام میرا ہے۔ کئی جگہ پر اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ہلکان نہ ہو، اپنے دل کو ہلکان نہ کریں، یا آپ جو ہے نا وہ یہ نہ ہو اس کے اس میں غم میں جو ہے نا وہ گلتے نہ چلے جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، جس کو میں چاہوں گا وہی ایمان لائے گا۔ وہی بات یہاں پر حود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم روگردانی کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہو اللہ کے فرمان کو، اللہ کی طرف جو دعوت میں دے رہا ہوں، تو میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے، میں نے پہنچا دیا، فقط ابلغتکم میں نے تو اللہ کی باتیں، ہدایت تم تک پہنچا دی، ما ارسلت بہ الیکم جس چیز کی جو چیزیں مجھ پر بھیجی گئی ہیں، یعنی جس کے لیے مجھے نبی بنایا گیا ہے، وہ کام تو میں نے کر دیا، دعوت تو میں نے تمہیں دے دی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اب انجام بتا رہے ہیں حود علیہ السلام کہ سنو، میں نے تو پہنچا دیا، دعوت تو تمہیں دے دی، اب اگر تم پر ہے کہ تم اسے قبول کرتے ہو یا ریجیکٹ کرتے ہو، نہیں قبول کرتے ہو۔ اگر تم قبول کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جیسا کہ اوپر آیا تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا، مزید ترقی دے گا، جتنی شان و شوکت جیسی قوت اللہ نے دیا تم سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ آج تک اتنی ایسی طاقتور قوم نہیں گزری، تو اور اضافہ کرے گا۔ اور اگر نہیں مانو گے تو استخلف یستخلف مطلب ہوتا ہے قائم مقام، جانشی بنا دینا، استخلاف مطلب ہوتا ہے جانشی بنا دینا، خلیفہ اسی سے استعمال ہوتا ہے، خلف مطلب پیچھے آنا، خلیفہ جو بنتا ہے وہ جانشی ہوتا ہے نا۔ تو یستخلف ربی قوما غیرکم، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارا جانشی بنا دے گا میرا رب، قوما ایک قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہو۔ اب میں نے جو آپ کو بتایا کہ جب ہم لوگ گئے تھے مدائن صالح جو سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے، تبوک کے راستے میں مدینہ سے شمال کی طرف، تو 150-200 کلومیٹر تک مدینہ سے حائل جو ہے وہ 350 کلومیٹر ہے، اور یہ بھی جو ہے لگ بھگ 300 کلومیٹر ہے مدائن صالح۔ یہ سب علاقہ تھا ان لوگوں کا، قوم سمود کا، اور جیسا کہ آگے آیت آ رہی ہے، تو 150-200 کلومیٹر تک اب چاہیں گے، اور نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی آبادی ہے، پہاڑ ہے کٹا ہوا تراشا ہوا، کہیں پہ ہاتھی بنایا گیا، کہیں پہ شیر بنا دیا ہے پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان، کوئی قوم بستی تھی، لیکن ایک بھی گھر نہیں ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے، اللہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں۔ وہی چیز اللہ نے کہا کہ اگر تم دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری طاقت دوسری قوم کو دے دے گا، تمہیں ایسا نیست و نابود کر دے گا کہ لگے گا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی قوم بستی تھی۔ جیسا کہ آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے لگے گا کہ یہ علاقہ، اس پہاڑوں کو دیکھ کر کے لگتا تو ہے کہ یہاں کوئی قوم بستی تھی، لیکن ان بالو ریگستان اور اس چٹیل میدان کو دیکھ کر کے لگتا نہیں کوئی یہاں بستا ہوگا۔ ایسا نیست و نابود اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دیا، اس کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اگر قرآن کریم میں قوم عاد کا تذکرہ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے اللہ نے اس قوم کو مٹا دیا کہ بعض جو آثار قدیمہ پر کام کرنے والی تنظیمیں وہ انکار کرتی ہیں کہ قوم عاد بھی قوم تھی، تو ایسے مٹا دیا اللہ نے، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارا جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا میرا رب، اور ایسے مٹا دے گا تمہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کوئی قوم بستی تھی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم جو ہے نا، ضرر اسی سے بنا ہے، نقصان کو کہتے ہیں ضرر، ہے نا، ضر یضر، تضر تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، وَلَا تَضُرُّونَ اور تم نہیں پہنچا سکتے ہو نقصان، ہو مطلب اللہ کو، شیئن کچھ بھی، ہے نا، تمہیں مٹا دے گا اللہ، کیا کر لو گے اللہ مالک ہے، تمہاری پیشانی کو پکڑے ہوا ہے،
اللہ تمہیں گھماتا ہے تمہاری تقدیروں کو، ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کا مالک ہے، تم اللہ کا کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. ان ربی علی کل شیء حفیظ، ان من بے شک، رب من رب، یا من میرا، بے شک میرا رب، علی کل شیء، علی من پر، کل من تمام، شیء من چیز، حفیظ من حفاظت کرنے والا، بے شک نگہبان، بے شک میرا رب جو ہے وہ تمام چیزوں پر نگہبان ہے. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. لما من جب، جاء مطلب آیا، امرنا میرا حکم یعنی عذاب، ہے نا. امر مطلب حکم، نا مطلب ہمارا. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، نجا ینجی، نجات اسی سے بولتے ہیں، نجات ملنا. تو نجات کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کہیں پر آدمی کسی چیز میں ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ جو بچا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں نجات. یا ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات ملی، اس مصیبت سے ہمیں نجات ملی. یعنی آدمی کسی مصیبت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس سے نکال دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہمیں نجات ملی، اس مصیبت سے، اس شر سے، اس بلا سے، اس فتنے سے ہمیں نجات ملی، اس بیماری سے ہمیں نجات ملی. تو نجات مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں آپ ہیں اس سے نکل گئے، اس کو کہتے ہیں نجات. تو ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا تو نجینا، ہم نے نجات دیا کس کو؟ ہود کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، معہو، مع من ساتھ، ہو من ہود علیہ السلام کے ساتھ، جو ایمان لائے ان کے ہاتھ پر، برحمت منا. بھائی عذاب آیا تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اسی میں ان کو بھی ہلاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے، برحمت، با من سے، رحمت من رحمت سے، منا جو میری جانب سے، من من سے، نا من ہم، ہماری جانب سے جو رحمت ہے ملی کن کو؟ ہود کو اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کو، ان کے ساتھ ان کو ہم نے نجات دیا. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور شدید عذاب سے انہیں نجات دیا. وَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دیا، ہم ان لوگوں کو، من عذاب غلیظ. دو چیز یہاں پر جو ہے نا دو بار اللہ نے فرمایا، یعنی کہ ایک تو وہ عذاب جو آیا ہود علیہ السلام کی قوم پر تیز آندھی کی شکل میں، اور دوسرا جو ہے نا وہ قیامت کے دن جو آخرت میں عذاب ہوگا اس سے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. تلکا عربی میں استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے، فیمنن کے لیے اشارہ جب کرتے ہیں، ھذا منے یہ، ذالکا منے وہ، اور تلکا کسی فیمنن. تو عاد جو قوم ہے وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، فیمنن استعمال ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، وہ قوم، یعنی وہ قوم عاد جو ہے، جہاد یا جہادو مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. جہادو، ان لوگوں نے انکار کیا، یعنی اس قوم عاد نے انکار کیا، بآیات ربہم، با منے سے، آیت من نشانی، آیات من نشانیاں، رب منے رب، ہم منے اپنے رب کی نشانیوں کا اس قوم نے انکار کیا. وعصوا، عصا یاسی مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا. وعصوا، اور ان لوگوں نے نافرمانی کی، رسولہ، اپنے رسولوں کی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ قوم عاد کی طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی قوم کو بھیجا تھا، اللہ نے رسول کی جمع رسول کو کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام تو ایک ہی نبی تھے، لیکن ان کی نافرمانی اتنی شدید اور سخت تھی کہ اگر کئی نبیوں کو جو ہے بھیجا جاتا پھر بھی وہ انکار ہی کرتے رہتے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار کرنے والا اس طریقے سے ہوتا ہے گویا وہ تمام رسولوں کا انکار کر رہا ہے. یہ دو توجیہ بیان کی گئی ہے. رسول جو اللہ نے پلرل یہاں پر استعمال کیا اس کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کی ان لوگوں نے امر کل جبار عنید. جبار بولتے ہیں سرکش، اور عنید بولتے ہیں عناد رکھنے والے. عنید عناد اور دشمنی رکھنے والا، اور جبار مطلب سرکش. جبار جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو سرکشی کون کرتا ہے؟ سرکشی کون کرتا ہے؟ جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے یا طاقت ہوتی ہے، تو وہ تکبر میں آ کر کے سرکشی کرتا ہے. تو کبریائی، کبر کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی کبر کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سرکشی کرنے والا ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود کو توڑنے والا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلنے والا ہے.
اس لیے جبار جو ہے نا وہ اگر انسانوں کے لیے استعمال ہو تو وہ کیا ہوگا؟ سرکشی کے معنی میں ہوگا، سرکشی کرنے والا. لیکن اللہ کے لیے جب استعمال ہو تو کبریائی اللہ کی. تو واتبعوا امر کل جبار عنید، ان قوم عاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کس کی پیروی کی؟ ہر سرکش اور عناد دشمنی رکھنے والے. عنید اسی کو بولتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس نے پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. اتبع پیچھے لگنا، اتبعوا پیچھے لگائے گئے، فی هذه الدنیا، فی من میں، هذه الدنیا اس دنیا میں ان کے پیچھے لگایا گیا. کس چیز کو لگایا؟ لعنہ، لعنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان کے پیچھے لگا دیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی جو ہے ان کے پیچھے لعنت ہوگی. لعنت پیچھے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ لعنت پیچھے لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ خیر کے کام سے دور رہے گا، اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، وہ نافرمانی کرے گا. وہ جو ہے کیا ہوگا؟ اس پر جب اللہ کی نافرمانی کرے گا، خیر سے دور رہے گا، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس پر اللہ کا غضب آئے گا. جب اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو کیا آئے گا؟ اللہ کی ناراضگی آئے گی. جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ عذاب کے فرشتے آئیں گے. اتبعوا فی هذه الدنیا لعنہ، تو ان کے پیچھے کیا لگا دیا گیا؟ ان پر کیا مسلط کر دیا گیا؟ لعنت مسلط کر دی. انجام کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب آیا. اور جب لعنت کسی کو اللہ تعالیٰ ملعون کر دیتا ہے، کسی پر لعنت نازل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو نیک نامی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بدنامی میں بدل دیتا ہے. اب دیکھیے قوم عاد کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو کیا بیان کیا جائے گا قیامت تک؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے حکم کی، اللہ کے راستے اور اللہ کے جو دعوت ہے اس کی نافرمانی کی، اللہ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا. تو اسی سے ان کا تذکرہ ہوگا. اچھا کوئی اس کو نہیں کہے گا، سب برائی سے اس کو جو ہے نا وہ موسوم کرے گا اور اس کو پکارے گا. اس لیے اللہ کی لعنت سے بچنا چاہیے. اللہ کی لعنت سے، جس پر اللہ کی لعنت ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہوگی، ہے نا. اور جتنی بھی حدیثیں ہیں جس میں لعنت، تو ان گناہوں سے اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے نا، اس گناہ سے بچنا چاہیے. اب جو بھی گناہ ہم دیکھ لیں حدیث میں جو ہے نا وہ آیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں کئی گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ خیر نازل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، شر کی طرف وہ چلے گا، اور پھر جو ہے نا اس کی نیک نامی کو اللہ تعالیٰ بدنامی بدل دے گا. الا ان عادا کفروا ربهم، تو آگاہ رہو، جان لو کہ ان عادا کفروا ربهم، کہ بے شک عاد کفروا، اس نے انکار کیا، ربهم اپنے رب کا. الا بعدا لعاد قوم ہود، الا سن لو، بعدا لقوم عاد ہود، قوم ہود کے لیے جو ہے نا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے جو ہے وہ دوری ہے. تو دوری سے مراد یہی ساری چیزیں ہیں کہ اس پر جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بھلائی سے جو ہے ان کے لیے دوری ہو، ہر رحمت سے اللہ کے جو ہے نا ان کی دوری ہو، ہے نا. اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. قال، انہوں نے فرمایا، کس نے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے. تو قوم سمود کو جو ہے وہ عاد ثانیہ کہتے ہیں. تو وہ جو ایک آپ دیکھیں گے سعودی عرب کا نقشہ، شمال سے لے کے جنوب تک، جنوب میں یمن ہے، تو لگتا ہے کہ پورے علاقے میں یہ قوم بسی ہوئی تھی. تو جنوب میں جو ہے پہلے قوم عاد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان پر عذاب آنے کے بعد پھر جو شمال میں قوم ان کی بچی ہوئی تھی قوم سمود، اس کی جانب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو، وہ جو علاقہ ہے مدینہ سے شمال کی جانب، جو آج بھی ان کے آثار موجود ہے، اور جہاں لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، کچھ خبریں ہیں، ان کے گھر ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے جو دیکھیں گے آپ ان کے گھروں کو، پہاڑوں کو کس طریقے سے تراش کر کے ان لوگوں نے بنایا تھا. صالح علیہ السلام، مدائن صالح نام ہے اس کا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی، یعنی انہی کی قوم سے ایک فرد صالح کو. قال، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ. وہی سیم دعوت جو عاد کی طرف ہود علیہ السلام نے دیا تھا، سیم وہی دعوت پیش کر رہے ہیں صالح علیہ السلام اپنی قوم کو، کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. هو انشأکم من الارض،
اللہ تبارک تعالیٰ نے انشا ینشا، انشا مطلب بنانا، پیدا کرنا. کس سے پیدا کیا؟ ارض، زمین سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کس چیز پر منحصر ہے، باقی ہے؟ زمین سے جو اناج پیدا ہوتا ہے اور زمین سے جو گھاس اگتی ہے جس کو جانور کھاتے ہیں، پھر ہم اس کا گوشت اور دودھ پیتے ہیں، یا جو اناج اگتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انشاءکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم فیہا، استعمر یستعمر، استعمار مطلب ہوتا ہے آباد کا، ہے نا. استعماری قوتیں، یہ جو کالونی بنا لیتی تھی اپنی جو، جیسے برٹش نے جو ہے کالونیاں بنا لی تھی، یعنی وہاں پر کیا کرتے تھے، اپنی آبادی کو وہاں پہ بسا دیتے تھے یا ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے. تو واستعمرکم فیہا، اور اللہ نے آباد کیا، ہے نا، فیہا اس زمین میں تم لوگوں کو. یعنی صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور آباد کیا تمہیں زمین پر. فاستغفروا، دیکھیے انہوں نے بھی کہا اپنی قوم کو کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور حود علیہ السلام نے بھی کہا اپنی قوم کو کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو. ثم توبوا الیہ، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف تم رجوع کرو اس نافرمانی سے جو جس پر تم چل رہے ہو، اس سرکشی سے اور اس اللہ کے حدود کو جو تم توڑ کر کے آگے بڑھ گئے ہو، اس سے مڑو، رجوع کرو، لوٹو، آؤ اللہ کے حدود کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب قریب ہے اور مجیب، قبول کرنے والا ہے. کئی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معنی کی آیتیں جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شہ رگ جو ہوتی ہے، جو جس رگ کے کٹنے سے انسان یا جانور جو بھی ہے مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو قریب اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کی دو قسمیں ہیں، قرب عام اور قرب خاص. قرب عام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے تمام مخلوق کے قریب، یعنی کون کیا کر رہا ہے، پتا بھی گر رہا ہے ایک ٹوٹ کر کے، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کوئی کالی چینٹی بھی چل رہی ہے، اس کی خبر اللہ تبارک تعالیٰ. اس معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بذات خود موجود ہے اور حلول کیا ہوا ہے، تو یہ بالکل غلط جو ہے وہ کہہ رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار، اللہ تعالیٰ کو معلوم ساری چیز ہے، پتا بھی گر رہا ہے، چوٹی بھی چل رہی ہے رات کے اندھیرے میں، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسرا جو قرب ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی ہمارے قریب، یعنی قبولیت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے. جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے قریب ہے، ہماری اس رگ سے بھی زیادہ ہے. بھائی اس رگ سے زیادہ قریب کیا ہوگی جو انسان کے جسم سے پیوست ہے اور جس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے ہیں. کس چیز کے اعتبار سے؟ جو تم مانگتے ہو، جو تمہاری مرادیں ہیں، جو تمہارے سوالات ہیں، جو تم کرتے ہو، یا جو تم عبادت کے ذریعے طلب کرتے ہو، تو قبولیت کے اعتبار سے. تو اس کی جو ہے نا دو قسمیں ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ، اور ایک سننے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، اور قبول کرنے کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ تم سے زیادہ قریب ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس آیت سے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اپنی بات پہنچانے کے لیے کہ وسیلے کی ضرورت ہے اور چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو ان کو بتایا جائے بھائی کیسی بات کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تو اس طریقے سے ہمارے قریب ہے، سننے اور جاننے. ان ربی قریب مجیب، جیسا کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو قریب ہے اور دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے. قالو، ان لوگوں نے کہا. اب جب صالح علیہ السلام نے یہ کہا تو جواب میں قوم نے کیا کہا؟ یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوان، کرنا، مرجوان امید کی جگہ، جس سے امید کی جائے، کہ اے صالح قد کنت فینا مرجوان، تم تو ہمارے لیے مقام امید تھے، یعنی ایسے آدمی تھے جس سے ہم امید لگائے بیٹھے تھے. مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ السلام قوم میں سب سے نیک آدمی، امانت دار آدمی، آئیڈیل جس کو بولتے ہیں نا، وہ آئیڈیل تھے. جیسا کہ پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں آئیڈیل تھے. پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو کہا کہ کبھی تم نے ہمیں جھوٹ بولتے دیکھا, کبھی تم نے ہمیں جو ہے نا کبھی ہمارے اندر برائی دیکھی؟ کہا کہ نہ, اللہ کے رسول جب بھی دیکھا خیر دیکھا, جب بھی دیکھا آپ سچ بولے, ہے نا. تو سیم سارے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ قوم میں سچے, قوم میں امانت دار, قوم میں آئیڈیل نمونہ, ہے نا. کہا قوم نے کہ اے صالح ہم تو آپ کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے, آپ تو ہمارے لیے امید کے جگہ تھے, امید والے, یعنی ہم آپ کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے, ہم آپ کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے تھے. ہم کو تو آپ سے بہت زیادہ امید تھی کہ آپ قوم میں بڑا مقام حاصل کریں گے. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, یعنی اس دعوت سے پہلے, یہ جو آپ دعوت اللہ کی توحید پیش کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو آپ ہمارے لیے یہ سب تھے. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا, کہ صالح میں نے کیا, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, اور جو ہے حرف استفہام ہے, اور کیا نہا ینہا مطلب روکنا, تنہا تم روکتے ہو, نہ منے ہم لوگوں کو, کیا تم ہم لوگوں کو روکتے ہو, ان نعبد, ان منے یہ کہ, نعبد ہم عبادت کریں, ما یعبد آباؤنا, ما منے جو, یعبد مطلب عبادت کرتے ہیں, آبا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں باپ دادا کے معنی میں, اب منے باپ, آبا اسی کا پلل ہے, جو ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے چلے آئے ہیں جن بتوں کی, اس سے تم کیا ہمیں روکتے ہو اس کی عبادت کرنے سے؟ آج بھی جب ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو کیا کہتا ہے, آپ بڑے مولانا ہیں, ہوتا چلا آیا ہے مسجد میں, گاؤں میں, ہے نا, یہ کام ہوتا چلا آیا ہے اور آپ نئی بات پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے کا جواب دیتا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جواب جو ہے جو دیا جاتا ہے جب آپ حق پیش کرتے ہیں, صحیح بات بتاتے ہیں, تو اگر آپ کو یہ جواب ملتا ہے بھائی یہ تو ہوتا چلا آیا ہے, باپ دادا کے زمانے سے یہ ہوتا چلا آیا ہے, اتنے بڑے بڑے مولانا گزرے انہوں نے تو نہیں منع کیا, آپ کیسے منع کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جواب اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. یعنی جو حق کو قبول نہیں کرتے ہیں, یا حق جب آپ پیش کریں گے تو پہلی بات جو آپ کو سننے میں ملے گی وہ یہی ملے گی, جیسا کہ قرآن کریم میں یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے فرمایا کہ ہمارے باپ دادا جس چیز کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اس سے ہم کو منع کیجئے گا, باپ دادا سب کرتے ہیں, آپ آج ایک نئی بات پیش کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو ان بتوں کو, ارے اس کو تو ہمارے باپ دادا سب پوچھتے چلے آئے, کوئی منع نہیں کیا, آپ کون ہے اس سے ہم کو منع کرنے والے؟ تو اگر یہ بات کوئی حق پر چلنے والا آدمی یا حق پیش کرنے والے آدمی کو کہی جاتی ہے, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء کرام کو بھی یہی بات کہی گئی, اسے دل کو ہلکا نہیں کرنا, ہلکان نہیں ہونا اس سے, ہے نا. یہ بات کہی جائے گی, اس کو برداشت کرنا اور صبر کرنا, اور یہ سوچنا ہے کہ انبیاء کرام کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا, تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, آپ ہمیں اس چیز کی عبادت سے روکتے ہیں جس پر ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے چلے آئے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز سے کہ بلاتا ہے تو ہمیں اس کی طرف جو شک میں ڈالنے والی ہے. یعنی قوم نے کہا کہ اننا, بے شک ہم لوگ, لفی شک, لام جو ہے تاکید کے لیے, فی من میں, شک میں, یعنی جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس میں تو ہم شک کرتے ہیں, اس میں تو ہمیں یقین ہے ہی نہیں جو آپ ہمیں بلا رہے ہیں, ہے نا. ریب جو ہے نا, ریب اسی کو بولتے ہیں, شک کو بولتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن ایسا ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, ہے نا. وہی مریب, ریب سے جو ہے مریب یعنی شک میں ڈالنے والی, اضطراب میں ڈالنے والی, شک و شبہ میں ڈالنے والی چیز, ہے نا. تو جو دعوت تھی حضرت صالح علیہ السلام کی, تو اس کے بارے میں قوم نے کہا کہ آپ جس دعوت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ تو ہمیں شک و شبہ میں ڈال رہی ہے, یعنی جو باپ دادا کرتے آئے اس سے منع کر رہے ہیں, روک رہے ہیں, بھائی شک و شبہ میں آپ ہم کو ڈال رہے ہیں, ہے نا. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ تو ہمیں اضطراب اور شک میں ڈالنے والی ہے. تو اب حضرت صالح نے فرمایا, قال یا قوم, اے میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت. اے میری قوم, ارأیتم, رام مانے ہوتا ہے دیکھنا, اور مانے کیا, رأیتم تمہارا کیا خیال ہے یا بھلا بتلاؤ, ہے نا, یا کیا تم دیکھتے نہیں, ہاں. ان کنت علی بینۃ من ربی, ان مانے تو, کنت میں تھا, علی بینۃ واضح دلیل پر, علی مانے پر, بینہ مانے واضح دلیل, من مانے سے, ربی مانے اپنے رب, آتا یوتی مطلب دینا, عطا کرنا, وہ آتانی اور اس نے مجھے عطا کیا, من ہو
اپنی جانب سے رحمتن، رحمت سے مراد یہاں پہ رسالت، فمن ینصرنی، اور فمن تو، من من کون، ینصر من مدد کرنے والا، اسی سے نصرت ہے مدد کے معنی میں، نصر ینصر مدد کرتا ہے، نی میری، من اللہ اللہ کے علاوہ، ان عصیتہ، ان من اگر، عصا مطلب نافرمانی کرنا، اسی سے عصیتو میں نے نافرمانی کی، ہو اس کی، فما تزیدوننی غیر تقصیر، فا من تو ہے نا، ما من نہیں، زیادہ یزید من زیادہ کرنا، تزیدوننی تم زیادہ نہیں کر رہے ہو، غیر تقصیر خسارہ اسی سے ہے، تقصیر جو ہے نا جیسے خسارہ یکسر، اسی سے خسارہ گھاٹا نقصان ہے نا، غیر تقصیر سوائے خسارہ دینے کے۔ اب دیکھیے اس آیت میں حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اللہ کی جانب سے واضح دلیل پر ہے نا، اور اس پروردگار نے مجھے رسالت سے مبعوث کیا، اس نے مجھے رسول بنایا، فمن ینصرنی، تو اگر میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں واضح دلیل پر رکھا اور ہمیں رسالت دیا، اگر میں جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کروں گا، جو تم روک رہے ہو مجھے اور کہہ رہے ہو کہ باپ دادا کی دین کی طرف ہم چلے آئیں، تو کون پھر میری مدد کرے گا اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ تو جو تم بات جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو وہ چیز جو ہے نا سوائے نقصان کے اور کوئی چیز ہمیں دینے والی نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ ساری باتیں ہوئی ہے نا، یہ ساری باتیں ہوئی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے بیچ میں۔ تو اب قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں رسول ہیں تو کوئی معجزہ لائیے، کوئی معجزہ لائیے، اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ سے آپ کی جو ہے نا وہ رسالت کو مان لیں گے یا آپ کی دعوت کو مان لیں گے۔ تو کہا کہ قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہاڑی سے یہ کہ اونٹنی نکلے، تو صالح السلام نے جو ہے نا اللہ سے دعا کی تو پہاڑی جو ہے پھٹی اور اس سے ایک اونٹنی نکلی، تو وہ معجزہ تھا، ساری قوم وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، پوری قوم نے دیکھا کہ پہاڑی پھٹی اور وہاں سے جو ایک اونٹنی نکلی ہے نا۔ تو پھر جب اونٹنی نکل گئی تو جو معجزہ نکل گیا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقہ اونٹنی کو بولتے ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیہ ایک نشانی ہے نا، فذروہا، ذرا ضرور مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، فذروہا تو اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی، ولا تمسوہا، لا معنی نہیں، مس سے یمسو مطلب ہوتا ہے چھونا، ولا تمسوہا، اور تم اس کو نہ چھوؤ، بسوئن برے ارادے سے، ویاخذکم عذاب قریب، اگر برے ارادے سے چھوؤ گے تو کیا ہوگا؟ اخذ یاخذ لاحق ہو جائے گا تمہیں عذاب القریب، ایک قریب عذاب یعنی جلد آنے والا عذاب جو ہے نا تم پہ لاحق ہو جائے گا۔ یعنی جب اونٹنی آئی تو 7 دن میں 6 دن جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے پانی پینے کی جگہ مقرر کی گئی، جو جہاں پہ پانی پینے کی جگہ تھی، اور ایک دن جو ہے وہ اونٹنی کے لیے پانی پینے کی جگہ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے نا اس کو کوئی برے ارادے سے، یعنی اس کو کوئی قتل کر دیں اور اس کو کوئی ایسی چیز جو اس کو پریشان کرتی ہو، ایسی ارادے سے کوئی اس کو ٹچ نہ کرے، اس سے قریب نہ ہو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے قوم تو سرکش تھی، قوم تو مطلب عناد اور دشمنی میں اللہ کے آگے بڑھ چکی تھی، بھلا اس کو کوئی معجزہ یا کوئی ایسی بات راہ راست پر لا نہیں سکتی تھی، تو سرکشی میں اس قوم نے کیا کیا، جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہی کام کیا، اور قوم کے جو ہے نا چند لوگ جمع ہوئے اور ایک آدمی گیا اور اس نے جو ہے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا، یعنی اونٹ کو جو ذبح کرنے کے لیے، اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو وہی اسی کو اللہ نے کہا فعقروہا، عقر یعقر مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا، عقر الکلب اگر بولیں گے کتے کے ساتھ اگر عقر آئے گا تو کتے کا کاٹنا، اور عقر مطلب اگر حیوان کے ساتھ آئے گا تو اس کو ذبح کرنا، فعقروہا تو ان لوگوں نے ذبح کر دیا اس اونٹنی کو، فقال تمتعوا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم، تم اپنے گھروں میں موج مستی کر لو، 3 ایام 3 دنوں تک، یعنی 3 دن اپنے گھر میں جو ہے نا وہ تم موج مستی کر لو، دار مطلب گھر، دارکم تم اپنے گھروں میں 3 ایام 3 دنوں تک، تمتعوا خوب تمتع ہے نا، حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کیا ہوتا ہے کہ آدمی آتا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی بیوی سے یا وہ چیزیں جو اس پر منع ہوتی ہیں اس سے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو بولتے ہیں حج تمتع
ہے نا, تو یعنی فائدہ اٹھانا. تو فقال تمتعوا, تو کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تمتعوا, تم خوب فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں سے, اپنے مال سے, اور دوسری جو چیزیں تمہیں فائدہ دینے والی ہے اپنے گھر میں 3 دنوں تک. ذالک وعد غیر مکذوب, اس کے بعد اللہ کا حکم آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا, اور وہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب, کذب جھوٹ, اسی سے مکذوب جو جھوٹا نہیں ہے. فلما جاء امرنا, تو فا مانے تو, لما مانے جب, جاء مانے آیا, امرنا امر مانے حکم, نہ مانے ہمارا. اللہ کہہ رہا ہے کہ فلما جاء امرنا, جب آیا ہمارا حکم یعنی عذاب, نجینا صالحا, تو حضرت ہود علیہ السلام کی طرح نجینا صالحا, ہم نے نجات دیا صالح کو, والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, معہ, ان کے ساتھ, برحمت منا, ٹھیک وہی سیم بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے, اپنی رحمت کی وجہ سے. ومن خزی یومئذ, اور اس قیامت کے دن کی, خزیون بولتے ہیں رسوائی کو, اور اس قیامت کے دن کی جو رسوائی تھی اس سے. ظاہر ہے جس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور عذاب سے جو مرے گا, تو دنیا میں تو اس کے لیے رسوائی ہے ہی, آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے. اس لیے پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ کے عذاب سے, کہ اللہ ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں تیرے عذاب سے, دنیا میں بھی اور آخرت میں, دونوں جگہ اللہ کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, جو دعا مانگنی ہے کیا ہے, ربنا آتنا, دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, دنیا میں بھی اپنے عذاب سے بچا اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے بچا. جو بھی آدمی اللہ کے عذاب سے دنیا میں مرے گا اس کے لیے نجات کا اور اس کا کوئی نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو نجات دیا, دنیا میں جو عذاب آیا اس سے بھی, اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہوتا, آخرت میں جو رسوائی والا عذاب ہے جہاں سب دیکھیں گے عذاب ہوتے ہوئے, ہے نا, تو اس دن کے عذاب سے بھی. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب وہ ہے جو قوی بولتے ہیں خوب طاقتور, نہایت طاقتور, اور عزیز بولتے ہیں زبردست, مضبوط. تو تیرا رب جو ہے بہت طاقتور اور زبردست ہے. واخذ الذین ظلموا, اخذ مانے لاحق ہونا, الذین, ان لوگوں کو, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کرنا یعنی جو اللہ کی دعوت ہے, اللہ کی توحید دعوت کو ان لوگوں نے انکار کیا. تو جو بھی توحید کا انکار کرے گا اس زمانے سے لے کے آج تک اور قیامت تک وہ سب ظالم ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ جن لوگوں نے ظلم کیا, یعنی جو بھی اللہ کی دعوت کو نہیں مانے گا وہ ظالم ہے. واخذ الذین ظلموا, ان لوگوں کو لاحق ہوا جن لوگوں نے ظلم کیا. کیا لاحق ہوا, صیحہ کہتے ہیں, صیحہ بولتے ہیں چیخ کو, کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام پر چیخ, یا تو حضرت جبریل علیہ السلام چیخے, یا پھر یہ کہ جو بھی ہو, چیخ ایسی تھی کہ جس سے کلیجہ پھٹ گیا, اور پھٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا, اور قرآن کریم میں اور کئی جگہوں پر فرمایا, فَأَصْبَحُوا, اصبحا مطلب ہو جانا, اصبحوا وہ لوگ ہو گئے, فی دیارہم, دار منے گھر, دار کی جمع ہے دیار, ہم منے اپنے, اپنے گھروں میں, جاثمین, جثم بولتے ہیں لازم لصق فی مکانہ عربی میں, یعنی اپنی جگہ پر چپک جانا, جثم جسم, اپنی جگہ پر چپک جانا. جیسے چڑیا وغیرہ کو دیکھیے گا کہ مر جاتی ہے تو کیسے ہوتا ہے, اس کا سر جو ہے نا ایسے گرا رہتا ہے اور سینہ جو ہے وہ چپک جاتا ہے زمین سے. جانور کو دیکھیے گا مر جاتا ہے تو اس کا منہ ایسے رہتا ہے زمین پہ اور سینہ جو ہے ویسے ایسے ڈھیر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو کھینچا ہے. یہ لوگ جو مرے اور اس چیخ کی وجہ سے ان کا کان اور کلیجہ جب پھٹ گیا تو منہ کے بل ایسے زمین پر گرے, اور منہ جو ہے زمین پر اور کلیجہ جو ہے وہ زمین سے چپکا ہوا تھا, یعنی اس طریقے سے ان کی حالت ہو گئی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, وہ اوندھے منہ زمین پر, اسی کو کہتے ہیں نا اوندھے منہ گرنا, اپنے منہ کے بل گر جانا, وہ اوندھے منہ کلیجہ پھٹنے کی وجہ سے, اس چیخ کی وجہ سے, اور کان کا پردہ اور کلیجہ پھٹنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اوندھے منہ گر گئے. علم یغنوا فیہا, گویا کہ وہ یہاں بسے ہی نہ تھے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب وہاں جاتے ہیں, الا ان ثمود اخذوا ربهم على بعد لثمود, آگاہ رہو کہ بے شک سمود جو ہے انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا اور ان کے لیے دوری ہو. تو یہ آج کا جو ہے نا وہ دو قوم کے بارے میں یہ السلام ورحمۃ اللہ. آج کا درس یہیں پر روکتے ہیں. جی یہیں تک ہے آج کا درس. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو دیں گے وہاں سے. تو یہ دو نبیوں کا واقعہ تھا اور اس میں عبرت ہے ان دونوں واقعے میں, ان دونوں اس میں ان آیتوں میں مومنوں کے لیے, اور نصیحت ہے
کہ کس طریقے سے اللہ کا عذاب آیا انکار کرنے والوں کے لیے. جی کوئی سوال ہو تو پوچھیں. جیسا کہ شیخ آپ بتا رہے تھے کہ یہ یمن کے قریب ہے قوم ہود کا. جی قوم ہود کی جو بستی تھی وہ ہاں یمن کے ہاں یمن میں جی جی. سمود کی بھی وہیں پر ہے. نہیں، جو سعودی عرب کا جو نقشہ دیکھیں گے تو اوپر میں جو ہے وہ جارڈن ہے، لبنان ہے، وہاں سے لے کر کے اور بحر احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے 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 پورا علاقہ یمن تک نیچے جو ساؤتھ میں پورے علاقے میں یہ قوم بسی ہوئی تھی. تو نیچے والے حصے میں جو ہے وہ حضرت یعنی یمن کے علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث کیے گئے. اور ان پر جب عذاب آ گیا تو پھر صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا اللہ نے شمال میں، نارتھ میں، اور ساؤتھ میں جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے. پہلے چونکہ پہلے اس کا واقعہ بیان ہوا قوم عاد کا، اس کا مطلب ہود علیہ السلام پہلے بھیجے گئے اور اس کے بعد واقعہ بیان ہوا ہے صالح علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے یا پھر اس کو پھر آپ ختم کر دیں، بند کر دیں. ایک سوال تھا، وہ جبار جب انسان کے لیے ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ سرکشی میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ جبار کے جو لغوی معنی آپ نے بتائے تھے، ہاں سرکشی. جب جبار جی انسان جی. کے لیے آئے گا تو سرکشی ہوگی، اور جب اللہ کے لیے پھر اس کے آئے گا تو کبر، تکبر والا. کبر. جبار جو ہوتا ہے نا، جب جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کس کی پیروی کی؟ جبار اور عناد کرنے والے کی، ہے نا. تو یعنی جو تکبر کرتے تھے اپنے، ظاہر سی بات ہے وہ کس کی پیروی کر رہے تھے؟ اپنے سرداروں کی، جو ان کے قوم کا پیشوا تھا اس کی پیروی کر رہے تھے، اس کی بات مان رہے تھے، اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے تھے جو اللہ کی طرف بلا رہے تھے. تو ان کے جو سردار تھے وہ سرکشی میں تو سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، کبر میں، تکبر میں. اور اللہ کے لیے بھی جبار اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے نا. تو اللہ کے لیے جب جبار استعمال ہوگا تو ظاہر ہے اس کے معنی ہوگا کہ کبر والا، بڑائی والا. تکبر صرف اللہ کے لیے، تکبر انسان کو نہیں کرنا ہے. اس لیے جو ہمیں کپڑا پہننا ہے نا وہ ٹخنے سے اوپر، اس کی حکمت یہی بیان کی گئی ہے کہ جو بھی ٹخنے سے نیچے جب انسان اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبر اور تکبر آ جاتا ہے. اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کو اوپر رکھا جائے. اچھا، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ وہ شکرانے کی نماز، تو صحیح معنوں میں جو ہے نا نماز نہیں ہے. میں نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس میں دو حدیثیں ہیں. ایک تو ہے کہ فتح مکہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی. تو علماء بتاتے ہیں کہ وہ جو نماز تھی شکرانے کی 8 رکعت، وہ خاص ہے اگر کوئی آدمی کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو صرف اسی وقت وہ 8 رکعت نماز پڑھے گا. جیسے محمد الفاتح نے جب قسطنطنیہ دنیا کو فتح کیا تو ان کے علماء نے کہا کہ آپ جو ہے نا 8 رکعت نماز. اس طریقے سے اور بھی حکمرانوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان لوگوں نے ملک کو کوئی نئی جگہ فتح کرتے تھے تو وہ جو ہے نا 8 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور جو حدیث ہے جو 3 لوگوں جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے وہ ایک آدمی کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی. تو یہ حدیث صحیح نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سجدہ کرنا ہے، شکرانے کا صرف سجدہ کرنا ہے، کوئی نماز نہیں ہے شکرانے. صحیح قول یہی ہے علماء کرام. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ. تعالیٰ آپ کو صحت حیات کے ساتھ رکھے. جزاک اللہ.